کا مقصد اور خریدنے والے کا مقصد ایک ہو جائے تب آپ کی پروڈکٹس اور سروسز انہیں ایتھینٹک اور قابل بھروسہ لگنے لگیں گے، اور جب آپ کا مقصد ان کے مقصد کے ساتھ مربوط ہو جاتا ہے تو وہ آپ کی وائی، ہاؤ اور وٹ میں بیلنس پاتے ہیں، پھر ان کا دل مطمئن ہو کر آپ کو اور آپ کے پروڈکٹس اور سروسز کو ایتھینٹک سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن جب کسٹمر اور کلائنٹس آپ کے وائی، ہاؤ اور وٹ میں بیلنس نہیں دیکھتا تو وہ شک میں پڑ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مینیپولیشن کے تمام ٹیکنیکس مثلا ایسپریشنل میسیجز، پیئر پریشر، پروموشن وغیرہ ہماری غیر معقول خواہشات اور خوف سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں فیصلے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور جب یہ جذباتی احساس انسیکیورٹی اور غیر یقینی صورتحال کی نرغے سے نکل کر ہماری ڈریمز اور ویژن، ہمارے خوابوں کے عملی لگاؤ کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو اس طرح دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جس طرح ہم بننا چاہتے ہیں، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جو ہماری سطحی جذباتی کیفیت حقیقی تاثیر میں بدل جاتی ہے اور ہم حقیقتاً متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہم جو فیصلہ بھی کرتے ہیں تو اس فیصلے کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم کون ہیں اور ہم اس وقت اس کمپنی اور پروڈکٹ سے کیوں متاثر ہیں، نہ کہ ہمارے فیصلے کا تعلق اس بات سے ہے کہ یہ کمپنی والے کون ہیں اور ان کا پروڈکٹس کیا ہے۔ الغرض ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں کہ یہ کمپنی والے کون ہے اور کیا سیل کر رہے ہیں، بلکہ ہم اس سے غرض رکھتے ہیں کہ یہ کمپنی یہ پروڈکٹس کیوں فروخت کر رہی ہے۔ یوں ہمیں اپنے فیصلے درست محسوس ہونے لگتے ہیں، اور جب بھی ہمیں اپنے فیصلے درست محسوس ہونے لگتے ہیں تو پھر ہم مہنگے داموں اس چیز کو خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بلکہ ہم ان پروڈکٹس اور سروسز کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے اور کسی بھی تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں۔ تو اس وقت قیمت اور معیار یعنی کوالٹی کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کسی پروڈکٹ یا سروس کے معیار اور خصوصیات اہم نہیں ہوتے، بلکہ یہ چیزیں تو صرف بزنس شروع کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، جبکہ اس بزنس کو لانگ ٹرم بنانے کے لیے ان کے علاوہ بزنس کے مقصد کا واضح ہونا اور اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے باقی بزنس کو چلانا ہوتا ہے، تو تب ہمارے لمبک دماغ میں اس کمپنی کے ساتھ وفاداری اور اعتماد کے احساسات اور جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ لمبک دماغ کے وہی جبلی احساسات ہیں جو کہ ٹرسٹ اور وفاداری پیدا کرتے ہیں، اور اسی وفاداری کے احساسات نے ایپل کمپنی یا ہارلے ڈیوڈسن یا ساؤتھ ویسٹ ایئر لائنز یا مارٹن لوتھر کنگ جونیئر یا کسی بھی عظیم لیڈر کو اتنا بڑا فائدہ دیا کہ لوگ ان کے پیروکار بن کر ان کے پیچھے چلنے لگے، بلکہ بغیر کسی مستحکم احساس وفاداری کے اس بات کا دباؤ بڑھ جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے چال بازی اور مینیپولیشن کے مختلف قسم کی تدابیر اختیار کی جاتی ہے، مثلا قیمتیں کم کرنا، معیار بڑھانا، مختلف فیچرز ایڈ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ وفاداری اور حقیقی جذبہ خریدنے والے کے ذہن میں موجود ہوتا ہے، نہ کہ بیچنے والے کے ذہن میں۔ صرف ظاہری فائدے کی بنیاد پر یہ بات کسی کو سمجھانا بہت مشکل ہے کہ ہمارے پروڈکٹس اور سروسز آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ جب آپ کا مقصد اور خریدنے والے کا مقصد ایک ہو جائے تب آپ کی پروڈکٹس اور سروسز انہیں ایتھینٹک اور قابل بھروسہ لگنے لگیں گے، اور جب آپ کا مقصد ان کے مقصد کے ساتھ مربوط ہو جاتا ہے تو وہ آپ کی وائی، ہاؤ اور وٹ میں بیلنس پاتے ہیں، پھر ان کا دل مطمئن ہو کر آپ کو اور آپ کے پروڈکٹس اور سروسز کو ایتھینٹک سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن جب کسٹمر اور کلائنٹس آپ کے وائی، ہاؤ اور وٹ میں بیلنس نہیں دیکھتا تو وہ شک میں پڑ جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں کلائنٹس اور کسٹمر کا ڈیسیژن بھی غیر متوازن ہو جاتا ہے۔
اور اسی دوران کلائنٹ اور کسٹمر انتہائی خطرے اور رسک کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جو چیز خرید رہا ہے اس چیز میں اس کو اپنا مقصد دکھائی نہیں دیتا۔ دراصل اللہ رب العزت نے انسان کو دوسرے انسان کے رویوں کو بہت باریکیوں سے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، اور وہ اپنی ان صلاحیتوں کی بنیاد پر دوسرے انسانوں کو پرکھتا ہے۔ اس کے لیے اسے ڈگری کی ضرورت ہے اور نہ تعلیم کی۔ جس طرح ہم انسانوں کے بارے میں اچھے احساسات اور برے احساسات رکھتے ہیں، اسی طرح بزنس اور کمپنیوں کے بارے میں بھی ہم اچھے احساسات اور برے احساسات محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو شاید آپ نے بھی اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی محسوس کیا ہوگا کہ ایک شخص کے بارے میں آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، جبکہ دوسرے کے بارے میں محسوس کر رہے ہیں کہ اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ کسی پر بھروسہ کرنے یا نہ کرنے کے لیے آپ کے پاس واضح ثبوت نہیں ہوتی۔ یہ احساسات ہم اسی وقت بھی بالکل اسی طرح محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ جب انسانوں کے بجائے کوئی کمپنی یا اس کا کوئی ریپریزنٹیٹو ہمارے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ہمیں متاثر کر کے اپنا پروڈکٹس یا سروسز سیل کرے۔ یہ ہماری ایک فطری صلاحیت ہے کہ ہم اچھے احساسات اور برے احساسات محسوس کرتے ہیں، چاہے مد مقابل انسان ہو یا کمپنی یا ادارہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم گولڈن سرکل میں بیلنس اور توازن ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے سامنے والے افراد ہماری دی گئی معلومات کو کتنی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر فرد اور ادارے کو اپنا مقصد، وجہ تخلیق اور بلیف واضح طور پر سمجھانا چاہیے۔ وہ اس بات کا خاص طور پر خیال رکھے کہ وہ جو بول رہے ہیں اس سے اس کمپنی اور ادارے کا مقصد بالکل واضح ہے، اور اس بنیاد پر وہ ایتھنٹک، مستند اور قابل بھروسہ مانے جائیں گے۔ تب جا کر لوگ ان کی سروسز اور پروڈکٹس خریدنے کے لیے بےتاب ہوں گے، اور اس کمپنی اور ادارے کی نمائندگی کرنے والے ہر شخص کی جانب کسٹمرز اور کلائنٹ راغب ہوں گے۔ تھینک یو فار واچنگ۔